علامہ اقبال کا یہ ذہنی ارتقاء تھا یا کنفیوژن کہ پہلے دور میں وہ ملا اور صوفی کے حق میں تھے، دوسرے دور میں ملا اور صوفی کے خلاف ہو گئے، تیسرے دور میں پھر ملا اور صوفی کے حق میں ہو گئے، اور آخری وقت میں پھر ملا اور صوفی کے خلاف ہو گئے۔ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگوں پہ فقط مستی کردار۔ یہاں علامہ اقبال انسانوں میں وہ مثالی کردار ڈھونڈ رہے ہیں جس کا تذکرہ انبیاء کی تاریخ میں آتا ہے۔ یہاں آ کر علامہ اقبال یہ بھول جاتے ہیں کہ انبیاء کا کردار مثالی ہوتا ہے، ان کا اجتناب کیونکہ عام انسانوں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ان کے اندر ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا جس سے وہ متاثر ہو کر اپنا کردار متاثر کر لیں۔ انبیاء بے غرض ہوتے ہیں، ان کا مشن ذاتی مفادات نہیں ہوتا بلکہ انسانی فلاح ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے سعی و کاوش کا سلسلہ بھی انسانوں سے طلب نہیں کرتے، انہیں نہ ہی اپنی شہرت کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی دھن دولت کا۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ انسانوں کی عظمت بحال ہو جائے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے آگے نہ جھکے، ہر انسان خودداری اور خود انحصاری سے زندگی گزارے، کوئی کسی کو غلام نہ بنائے، کوئی کسی کے رزق کے وسائل پر قبضہ نہ کرے، ہر ایک کا یقین خدا یکتا پر پختہ ہو، اور ہر کوئی اسی دھن میں ہو کہ اس نے بندگی سے اپنے اللہ کو اور خدمت سے اللہ کی مخلوق کو خوش رکھنا ہے۔ جب کسی انسان کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے گا تو پھر علامہ اقبال کو نہ کسی انسان سے اور نہ کسی ملا اور پیر سے شکوہ ہوگا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی کردار، صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، اور جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار۔ دراصل علامہ اقبال انسان کو اس معراج پر دیکھنا چاہتے تھے جس پر انبیاء کے سوا شاید کوئی پہنچ سکتا ہو۔ انسان کے اس معراج پر پہنچنے کے لیے دو ہی سٹیپس ہیں، ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ۔ قرآن کریم جو پیغام نوع انسانی کو دیتا ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ کے دو حصے ہیں، ایک نیگیٹو اور دوسرا پازیٹیو۔ نیگیٹو سے مراد اس امر کا یقین اور اعتراف ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کی غلامی اختیار کی جائے، جسے آقا تسلیم کیا جائے، جس کے قانون کو اپنی زندگی کا ضابطہ بنایا جائے۔ یہ نفی کا پہلو ہے، یہ تقریر پہلو ہے کہ جو کچھ پہلے ذہن میں موجود ہے اس کو مٹا دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ جب ذہن جو صاف ہو جائے گا تو پھر اس پر نئی عمارت تعمیر ہوگی، پھر اس کا تعمیری پہلو سامنے آئے گا۔ تمام قوتوں کے انکار کے بعد اس امر کا اقرار سامنے آئے گا کہ ہاں ایک قوت ایسی ہے جس کی غلامی اختیار کرنا ضروری ہے، جس کے قانون کے سامنے جھکنا ضروری ہے، اور جسے اللہ کہتے ہیں۔ عام قوتوں کو راستے سے ہٹا کر اللہ اور بندے کا براہ راست تعلق پیدا کر دینے کا درس ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ دنیا میں اس درس کو سب سے پہلے ایک مضبوط شکل میں پیش کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کی حیات مقدسہ کا یہ واقعہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کے صنم کدہ میں بتوں کو پہلے توڑا اور اس کے بعد خدائے واحد کی طرف دعوت دی۔ پہلا قدم لا الہ
تھا اور اس کے بعد الا اللہ تھا جب تک مکان خالی نہ ہو یا مکین آ کر نہیں رہتا۔ شرک کے متعلق عام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ کسی پتھر کی مورتی کے سامنے جھک جانے کا نام ہے اور بس، لیکن قرآن کریم کی روح سے اللہ کے سوا جو غیبی طاقت ہو اس کے سامنے جھک جانے کا نام شرک ہے۔ اس طاقت کا مسکن کوئی مندر نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں خدائے یکتا کے مقابلے میں اس طاقت کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پوجا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے وہی بت ہیں جن کے سامنے یہ کھڑا کانپتا ہے، لرزتا ہے، گڑگڑاتا ہے، سجدے کرتا ہے، ماتھے رگڑتا ہے، جس کے پاؤں چھوتا ہے اور جن کے یہ ہاتھ چومتا ہے اس غرض سے کہ وہ اس کی حاجت روائی کریں، مشکل کشائی کریں، جو اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے آنے کا یہی مدعا بتایا ہے کہ ان کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے گناہ سے غلامی کے داغ اتاریں، ان کی گردنوں کو بوجھ سے آزاد کریں اور ان کے پاؤں سے غلامی کی زنجیریں اتاریں۔ سورہ الاعراف آیت 157۔ جب تک دماغ ان غیر خدائی طاقتوں کو نہ نکالا جائے خدا کی صحیح تصور ذہن میں نہیں آ سکتا۔ جب تک لوح قلب صاف نہ ہو توحید کے حروف اس پر نہیں لکھے جا سکتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ پھر فرماتے ہیں نہاد زندگی میں ابتدا لا انتہا الا، پیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بے گانا۔ لیکن افسوس یہ کام نہ کسی ملا سوا اور نہ کسی صوفی سے۔ انہوں نے لوگوں سے اپنی پوجا کروا کے ان کے گلوں میں پھر وہی طوق پہنا دیے جن کو انبیاء اتارنے آئے تھے۔ آج ملا اور صوفی پھر انسانوں سے اپنی پوجا کرواتا ہے اور ان کو اپنے آگے جھکاتا ہے، ان سے سجدے کرواتا ہے اس دعویٰ کے ساتھ کہ وہ خدا کا مقرب ہے، اس کے دکھ درد دور کروا دے گا، مگر یہ سب دھوکہ اور فریب ہے جس کا علامہ اقبال کو بھی یہ کہہ کر اعتراف کرنا پڑا۔ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال، وہ مرد مجاخت نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔